اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جسے ہر کلمہ پڑھنے والا، اردو بولنے والا ان کے نام سے واقف ہے۔ تقریباً 1975 عیسوی کے آس پاس افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک ترک جنرل ایک سلطنت قائم کرتا ہے جو کہ غزنی امپائر کہلاتی ہے۔ اپنے عروج پر یہ سلطنت ان تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی جو آج پاکستان، افغانستان، ایران اور ویسولیس تک جا پہنچتی تھی۔ 1975 میں جب یہ سلطنت غزنی کے مقام پر قائم ہوئی تو اس وقت ان کی سرحدیں پاکستان کے اندر نہیں تھی۔ شمال میں ویسولیس، جنوب میں بحر عرب کے ساتھ جا ملتی تھی۔ اس غزنی امپائر کو قائم کرنے والے ترک سردار کا نام سبکتگین تھا۔ ان کے بیٹے محمود غزنوی تاریخ اسلام میں ان کا شمار جلیل القدر، سپہ سالار، بہادر اور سخی حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کا شمار دلیر، سپہ سالاروں میں ہوتا ہے کیونکہ اس سے قبل کسی مسلمان حکمران نے ہندوستان پر حملہ نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سارے ہندوستان کو 1000 سال کے لیے کھول دیا۔ اپنے والد کے وفات کے بعد محمود غزنوی نے تقریباً 1998 میں اپنے والد کے بادشاہی تخت پر بیٹھ گئی اور 32 سال تک شکست کھائے بغیر حکمرانی کی۔ محمود غزنوی جب سلطان بنا تو اس نے دنیا کا نقشہ بدل کر ڈالا۔ محمود غزنوی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ اکثر اپنے خواب کے ذریعے اپنے آگے کی مشکل کا حل نکال لیتے تھے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور آپ ان کی زیارت کرتے تھے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی شکار کے لیے جنگل میں گئے تو سلطان محمود غزنوی نے ہرنی کو پکڑا۔ آپ نے جب ہرنی کو گھوڑے پر سوار کیا تو ہرنی کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کی محبت میں اس کے پیچھے جانے لگا تو آپ نے اس کی بچی کو دیکھ کر اس ہرنی کو آزاد کیا۔ اسی رات آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابیوں کی مبارکباد ہوئی۔ محمود غزنوی جب غزنی پر حکومت کر رہے تھے تو بغداد میں سلطنتی عباسیہ کا حکومت تھا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطنتی عباسیہ کے آخری دن چل رہے تھے۔ محمود غزنوی نے 32 سال اپنی سلطنت کی شروعات کی اور آپ نے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ سفر طے کرنے والے سپہ سالار جنگجو تھے۔ آپ نے تقریباً 32 سالہ دور حکومت میں 80,000 کلومیٹر فاصلہ طے کیا اور ان ساری جگہوں تک اپنی سلطنت پہنچائی۔ محمود غزنوی کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دن میں 3 صبحات تھے اور سلطان محمود غزنوی ان 3 چیزوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں تھے۔ ان شبہات میں پہلے نمبر پر یہ تھا کہ آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور دوسرے نمبر پر تھا کہ آیا اللہ میری مغفرت کر دے گا، اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ آیا علماء ورثۃ الانبیاء ہے۔ یہ 3 سوالات تھے کہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں تھے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی سفر پر تھے۔ آپ کے ساتھ پورا قافلہ تھا۔ آپ کے قافلے میں گھوڑے، اونٹ اور ضرورت کا ساز و سامان تھا اور آگے آپ کے ساتھ سپاہیوں کا دستہ جا رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا گزر ایک ایسی مقام پر ہوا جہاں آپ کو دور سے ایک چراغ کی روشنی نظر آئی تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اتنی رات کو یہاں کون ہو سکتا ہے؟ تو سلطان کے حکم سے قافلے کا راستہ ان چراغ کی روشنی کی راستے پر چلنے کا ہوا۔ اسی وقت قافلے کا راستہ موڑ کر اسی چراغ کی روشنی کی طرف سے ہوتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ بچہ قرآن کے مطالعے میں اتنا مگن تھا کہ اسے وہاں کسی کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، لیکن قافلے میں گھوڑوں کی آہٹ آوازوں نے اس بچے کو سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ جب بچے نے اپنا سر اٹھایا تو اپنے آگے سلطان محمود غزنوی کو پایا، لیکن وہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے بچے سے سوال کیا کہ اتنی رات کو تم اس ویران جگہ میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ چچا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں؟ اس بات پر سلطان محمود غزنوی نے کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہو، لیکن میرا مطلب ہے کہ اتنی رات کو اس ویران جگہ میں تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے سلطان محمود غزنوی کو ایک ایسی دردناک بات کہی کہ اس پر سلطان بہت افسردہ ہوئے۔ بچے نے کہا کہ میرے والدین بہت غریب ہے، آپ کے ساتھ تو اتنا ساز و سامان ہے، لیکن میرے والدین کے ساتھ چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں۔ رات میں اسی جگہ کو اس لیے آتا ہوں
کہ یہاں جو چوکیدار ہے وہ اپنے لیے ضرور چراغ جلاتا ہے، تو میں اس چوکیدار کا چراغ اپنے قرآن کی مطالعہ کے لیے ایک غنیمت سمجھتا ہوں اور میں اسے استعمال کرتا ہوں۔ اس داستان پر سلطان محمود غزنوی بے حد افسردہ ہوئے۔ سلطان اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری بادشاہت میں تم جیسے ہیرے موجود ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اس پر سلطان محمود غزنوی نے چاندی یا سونے کا چراغ اس بچے کو دیا اور اس بچے نے چراغ لینے سے انکار کیا اور سلطان سے کہنے لگا کہ اے چاچا، ہمارے ساتھ چراغ ہے لیکن چراغ کو جلانے کے لیے تیل نہیں۔ تو اس پر سلطان محمود غزنوی نے اس کے لیے چراغ کا تیل، مہینے کا راشن، سرکاری طور پر منظوری کا حکم دیا۔ سلطان جب گھر پہنچا تو اس واقعے سے بہت پریشان تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو نیند آئی تو سلطان محمود غزنوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ایک جملہ کہا جو کہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں پہلے سے 3 سوالات تھے، اور وہ سوالات یہ تھے کہ آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں؟ کیا اللہ تعالی میری مغفرت کر دے گا؟ اور کیا یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلطان محمود غزنوی کے خواب میں آئے تو آپ کو کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے میری وارث کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو اس ایک جملے میں سلطان محمود غزنوی کے دل میں جو 3 سوالات تھے ان تمام کے جوابات آپ کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اللہ حافظ۔